بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں چھٹی جماعت کے عربی لیکچر کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا چھٹا لیکچر ہے، سبق نمبر 3 نماز کے بارے میں۔ میں نے آپ کو پیچھے اس کی آدھا سبق پڑھایا تھا۔ اب اس کے آگے اور آدھے سبق میں نے آپ کو نماز کے معنی، مفہوم، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی تھیں۔ نماز کی فضیلت کے بارے میں بھی ہم نے بہت ساری باتیں کی تھیں۔ اس میں ہم نے کافی ساری حدیث پڑھی تھی۔ نماز کی فضیلت کے بارے میں 2 آیتیں اور ایک حدیث کا حوالہ میں نے آپ کو دیا تھا۔ حدیث جو تھی وہ کہ آدمی اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو آج ہم جو ہے نماز کی فضیلت کے ٹاپک کو ہی آگے بڑھائیں گے۔ تو مسلمان اور کافر میں بنیادی فرق نماز کا ہے۔ نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والا کفر کے قریب ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کفر کی سرحدوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو ان کے مسلمان ہونے کا پہلا ثبوت نماز باجماعت میں شرکت تھی۔ جو لوگ نماز کو اس کی صحت اور خوبی کے ساتھ ادا نہیں کرتے، قیام، رکوع، سجود اور جلدی ادھورے ادا کرتے ہیں، اس حدیث میں اس نماز کو چوری سے تعبیر کیا گیا۔ تو دیکھیں نماز میں اگر جو ہے ہم نماز کو نہیں پڑھتے، ہم نے پڑھی ہے نماز مومن کے معراج ہے، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہم اپنی نمازوں کو بالکل طریقے کے مطابق نہیں پڑھیں گے یا ہم ان کو چھوڑیں گے تو پھر اس میں کسی اور کا نقصان نہیں، ہمارا ہی اپنا نقصان ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے نماز کے فرائض اور نماز کے شرائط۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ نماز کے 14 فرائض ہوتے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو 14 فرائض میں سے 7 چیزیں جو ہوتی ہیں نماز کی شرائط کہلاتی ہیں اور 7 کو ارکان نماز کہتے ہیں۔ ملا کر یہ فرائض بنتے ہیں۔ شرائط جو ہیں وہ میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی چلوں۔ نماز کی شرائط میں نے آپ کو بتایا کہ جن کا پورا کرنا نماز شروع کرنے سے کچھ میں آپ کو ایک بات یہاں بتا دوں کہ میں نے جو آپ کو بتایا کہ نماز کے فرائض ہیں، تو نماز کے فرائض جو ہیں وہ 14 ہیں۔ 7 جو ہیں وہ نماز سے پہلے ادا کرنے ہیں اور 7 جو ہے وہ نماز میں ادا کرنے ہیں۔ تو نماز کے شرائط یہاں پہ جو بتائے گئے ہیں وہ ایسے شرائط ہوتے ہیں جن کا اگر پورا کرنا نماز کے شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے جو نماز سے پہلے کے شرائط ہوتے ہیں، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، ستر یعنی رات کا ستر، عورات یعنی عورات یہاں پہ یہ پردہ کے اس میں لے کر آئے، عورات یعنی کا ڈھانپنا یعنی شرمگاہوں کا ڈھانپنا۔ عورت کا پورا جسم ستر ہوتا ہے سوائے ہاتھ، پاؤں اور پیروں اور چہرے کے علاوہ۔ اور چوتھا نماز کی جگہ کا پاک ہونا، یہ تھا۔ اور 5واں جو ہے نماز کا صحیح وقت ہونا۔ 6 قبلے کی طرف رخ کرنا۔ 7واں نماز کی نیت کرنا۔ یہ تھے نماز کے شرائط۔ اب جو ہے ہم نماز کے 13 فرض کے بارے میں بتا کریں گے کہ جن میں سے کسی ایک کا نہ کرنے سے نماز دوبارہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو میں آپ کو 7 بتا چکی ہوں، اور 7 میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کی نیت کرنا اور تکبیر تحریمہ۔ اب یہ 7 جو تھے وہ نماز سے پہلے کے تھے۔ اب جو ہے تکبیر تحریمہ کرنا، قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، 10واں جو ہے وہ قرأت کرنا، نماز میں قرآن پاک میں سے کوئی سی بھی آیت وغیرہ پڑھنا، 11واں رکوع، 12واں جو ہے وہ 2 سجدے کرنا، 13واں جو ہے وہ تحیات پڑھنا۔ یہ جو تھے ہمارے نماز کی شرائط و فرائض تھے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 7 جو ہیں وہ نماز کے شرائط ہیں اور 7 جو ہیں وہ ارکان نماز کہلاتے ہیں۔ ان سب کو ملا کے جو ہے وہ نماز کے 13 فرائض 14 فرض بنتے ہیں۔ یہ سارے جو ہے وہ نماز کے فرائض ایسے کہلاتے ہیں جو نماز سے باہر نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہم نے چھوڑ دیا، چاہے جانے میں انجانے میں، تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں جو چیزیں فرض ہیں انہیں ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، کہ نماز کے آغاز میں اللہ اکبر پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد چلنا پھرنا، بات چیت کرنا وغیرہ سب کچھ حرام ہو جاتا ہے۔ مطلب جب آپ نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہا تو اس کے بعد آپ جو چیزیں نماز سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت، کھانا پینا، چلنا پھرنا، وہ سب آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ صرف آپ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، آپ نے صرف اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے اور جو نماز کا طریقہ ہے وہ اپنانا ہے۔ دوسرا قیام یعنی کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، نماز سیدھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کو قیام کہتے ہیں۔ اس کے بعد قرأت یعنی نماز میں قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھنا قرأت کہلاتا ہے۔
چوتھا جو ہے وہ رکوع، یعنی ہر رکعت میں ایک رکوع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہے سجدہ، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے. پھر قعدہ، نماز کے آخر میں بیٹھ کر اتحیات اور دعائیں پڑھنا قعدہ کہلاتا ہے. ہم جس میں اتحیات پڑھتے ہیں، درود شریف، ربنا آتنا رب اجعلنی، یہ دعائیں پڑھتے ہیں، اس کو ہم قعدہ کہتے ہیں. اس کے بعد جو 7واں ہے وہ اختیاری فعل سے نماز ختم کرنا، یعنی نماز کے سارے ارکان ادا کرنے کے بعد کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے نماز ختم ہو جائے، جیسے السلام علیکم. تو ہم جب یہ کام کرتے ہیں تو نماز کو السلام علیکم کہہ کر ہم اپنی نماز کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ ایک بتاتی چلوں کہ حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا، جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے دن روشنی اور دلیل بنے گی اور نجات کا ذریعہ بنے گا. اور جو شخص اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، یعنی نہیں پڑھتا، تو ایسی نماز نہ اس کے لیے نور بنے گی، نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات کا باعث ہوگی. تو سوچیں، اگر ہماری نماز ہمارے لیے نجات کا باعث نہیں ہوئی تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی نہیں کر سکے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکے، تو ہم کس سے جا کر اپنی شفاعت کی درخواست کریں گے؟ کس سے جا کر جو ہے نا اپنے استغفار کریں گے؟ ایک اللہ ہی تو ہے جو ہماری توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت ضرور دیں گے، کیونکہ ہم امت محمدیہ اور امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ فضل ہے. نماز کو ہمیں یہاں یہی پیغام دیا گیا ہے کہ نماز کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا، چاہے آپ حضر میں ہو، سفر میں ہو، کہیں بھی ہو. آپ کو یہ جو سلائڈ دکھائی گئی، آپ اس میں بھی دیکھ رہے ہوں کہ ایک بندہ ریگستان میں کھڑا ہے، کہ ریگستان میں ایسی حالت میں بھی اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو وہاں بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. ہم تو سفر کرتے ہیں، ٹرینوں وغیرہ کے سفر کرتے ہیں، تو ہم اس میں بڑے آرام سے، آسانی کے ساتھ، گھر میں کوئی ایونٹ ہو جائے، ہم سب سے پہلے اپنی نماز چھوڑتے ہیں. تو یہاں پہ اس سلائڈ کے لگانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ نماز ایسی حالت نہیں. اس میں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی اسی طرح سے سفر کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی تھی. تو ہمیں یہی پیغام دیا گیا. سب سے پہلے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کے تلواروں کے سائے میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. تو ہمیں انہوں نے یہی پیغام دیا کہ نماز کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا. نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو نماز کا پابند بنائے، اور اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز. اللہ تعالیٰ آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.